لیکوسپرمیا، اس کا مطلب ہوتا ہے منی یا سیمن میں خون کے سفید ذرات کا زیادہ مقدار میں آنا، جس میں ہم سپرم کے کم ہونے، سپرم کے مردہ ہونے، سپرم کی جسمانی ساخت کا نارمل نہ ہونا شامل ہے۔ یہ مکمل ایک سیریز ہے اور یہ پروگرام بھی اسی سیریز کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ ہم سپرم کم ہونے کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں موسٹلی ان کے اوپر ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں، اس پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ تمام سپرم کم ہونے کے امراضوں کے نام کے ساتھ ان کی وجوہات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے چند ضروری باتیں نوٹ فرما لیں، آپ کو اپنے مرض سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر سپرم اگر موجود ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان میں کمی ہے یا مردہ ہیں یا اس کی جسمانی ساخت نارمل نہیں ہے، تو میڈیکل میں سپرم کم ہونے کے بہت سارے نام ہیں۔ چند ایک کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ نمبر 1 اولیگوسپرمیا، اس کا مطلب ہے سپرم کی مقدار کا کم ہونا۔ نمبر 2 نیکروسپرمیا، اس کا مطلب ہے سپرم کا مردہ ہونا۔ نمبر 3 ٹیٹروسپرمیا، اس کا مطلب ہے سپرم کی جسمانی ساخت کا نارمل نہ ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں مارفولوجی۔ نمبر 4 لیکوسپرمیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیمن فلوئڈ کے اندر یا منی کے اندر خون کے سفید ذرات آ رہے ہیں، جس کو ہم WBC بھی کہتے ہیں اور وائٹ بلڈ کارپسلز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 پائیوسپرمیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منی کے اندر پیپ یا پسل کا آنا۔ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سپرم کم ہونے کے حوالے سے، مردہ ہونے کے حوالے سے، نامکمل جسم والے سپرم کے حوالے سے، پیپ آنے کے حوالے سے، میڈیکل میں یہ مختلف نام ہیں۔ باقی جتنے بھی نام سپرم کے کم ہونے کے حوالے سے ہیں ان میں یہی الفاظ مل کر وہ امراض کا نام بنتے ہیں۔ مثلا ایک مریض ہے جس کے سپرم کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سپرم کے جسمانی ساخت بھی نامکمل ہے، تو اس مرض کو ہم اولیگو ٹیٹروسپرمیا یا اس کو اولیگو ٹیٹروزوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مریض ہے جس کے سپرم کم ہیں اور مردہ بھی ہیں، یعنی 2 مرض ایک وقت میں ہیں، تو اس مرض کو میڈیکل میں اولیگو نیکروزوسپرمیا کہتے ہیں۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اپنے مرض کے نام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی گفتگو منی سیمن پر بھی ہم کر لیں۔ قدرت نے منی کو یا سیمن کو 3 حصوں میں بنایا ہے۔ نمبر 1 مزی، نمبر 2 ودی، نمبر 3 منی۔ منی مزی اور ودی کے درمیان ہوتی ہے۔ قدرت نے سپرم کی حفاظت کمال طریقے سے کی ہے، اور یہی منی اور یہی مزی اور ودی، اس کے درمیان منی یا اس کے سپرم ہوتے ہیں، تو پوری حفاظت کے ساتھ یہ اس کے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ پھر یہی مزی اور ودی اس راستے کی، یہ پورے راستے کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے پی ایچ کو بھی نارمل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، یہاں میں نے صرف مختصر عرض کر دی۔ انشاءاللہ پھر کچھ اپنے پروگرام میں مزی، ودی اور منو کو موضوع بحث بناؤں گا۔ منی جسے ہم سیمن کہتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں میں گلینڈز میں تیار ہوتی ہے، پھر اکٹھی پینس کے راستے ایک ہی وقت میں ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ جن جگہوں پر منی سیمن پیدا ہوتی ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے: نمبر 1 ٹیسٹیس، نمبر 2 پروسٹیٹ گلینڈ، نمبر 3 پیچوٹری گلینڈز جو ہارمونز بناتی ہے اور وہاں سے ہارمونز بھی خارج کرتی ہیں، نمبر 4 کوپلس گلینڈ، اس کے ساتھ سیمینل ویسلز ہیں۔ اس کی تفصیل پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور نظام کو سمجھ لیں۔ میں یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، تاکہ وہ لوگ جن کے سپرم کم ہیں، جن کے سپرم مردہ ہیں، جن کے سپرم جسمانی ساخت ٹھیک نہیں ہے یا جن کے سپرم بہت سلو موومنٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی ان چیزوں کی اہمیت کو ذرا سامنے رکھیے گا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک بہت بریک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ ایک مرد جب انٹرکورس کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ سپرم پاس کرتا ہے وجائنا کے اندر، تو وہاں سے ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ تقریباً، اگر ہم سپرم کی جسمانی ساخت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک تقریباً 25 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔
اگر ہم ایک خشخاش کے دانے کو 1000 پر تقسیم کریں تو ایک سپرم کا سائز نکل آتا ہے. تو یہ وجائنا سے اور ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے یہ 25 کلومیٹر سفر ہوتا ہے. تو اتنی چیز کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک انسان ہے جس نے مسلسل 25 کلومیٹر تیز بھاگنا ہے، پیدل نہیں چلنا. تو مسلسل اس نے 25 کلومیٹر بھاگنا ہے، تو اندازہ کریں کہ کتنی طاقت، کتنا سٹیمنا اس کو چاہیے ہوتا ہے. یہی کام سپرم کے حوالے سے ہے کہ اس میں 25 کلومیٹر تیز بھاگنا ہوتا ہے اور بہت کم سپرم ایکس کے پاس پہنچنے میں، مطلب ایکس کے پاس پہنچتے بہت کم سپرم رہ جاتے ہیں. پھر قدرت نے ایکس کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سکین کا جو نظام ہے یہ سائنسدانوں نے ایکس کے نظام سے ہی اپنا لیا ہے، اس سے ہی یہ ماخذ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سپرم ایکس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے تو ایکس کے اندر جو نظام موجود ہے وہ ایک ایک سپرم کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری فزیک کو، اس کے اندر پورے نظام کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک سپرم کو وہ ایک نام دے رہا ہوتا ہے. اب جس وقت جتنے بھی 5 سپرم ہے، 10 سپرم ہے، 15 سپرم، 20 سپرم ہے جو ایکس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایکس اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکین کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ایک سپرم کو وہ ایک نمبر دیتا ہے. جو سب سے صحت مند سپرم ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک سگنل بتاتا ہے کہ تم نے انجیکٹ کرنا ہے، میرے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ ایک نظام ہے. یہ مختصر میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے صرف اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ سپرم کو صحت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، فزیک کے حوالے سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جتنا اچھا وہ ہوگا طاقت کے حوالے سے، مومنٹ کے حوالے سے، پریگنینسی کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں. تو یہ میں نے مختصر عرض کر دی. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پورے نظام کو انشاءاللہ موضوع بحث بناؤں گا جس پر پوری تفصیل عرض کروں گا. پروگرام کچھ میرا لینتھی ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سپرم پیدا کرنے والے وہ تمام اجزاء جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، بشمول اس میں پورا ہارمونز کا نظام ہے. اس کے کسی ایک نظام یا کسی 2 نظام کے اندر خرابی سے سپرم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہے. اگر ان نظام میں جس میں سپرم پیدا ہوتے ہیں اور وہ تمام نظام جو سپرم پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں، ان میں کسی ایک نظام میں اگر خرابی شدت کے ساتھ آ جائے تو پھر سپرم بننے کا عمل رک جاتا ہے یا پھر سپرم بنتے ہی نہیں. اس مرض کو ہم میڈیکل میں ایزوسپرمیا کہتے ہیں. پھر اس ایزوسپرمیا کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. تو ایزوسپرمیا سیریز کے اندر میں نے ان سب کی تفصیل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے. اور اگر سپرم پیدا کرنے والا نظام جہاں پہ سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں یا جہاں پر سپرم سٹور ہوتے ہیں، ان میں اگر خرابی شدت کے ساتھ نہ ہو تو پھر سپرم کم پیدا ہوتے ہیں، مردہ پیدا ہو سکتے ہیں، یا ان میں ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، ان کی رفتار کے حوالے سے کمی ہو سکتی ہے. جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے مرض کا نام بتا دیا ہے. آخر میں صرف 2 باتیں نوٹ فرما لیں. اگر آپ میں خدا نخواستہ سپرم کم ہے یا سپرم کم مردہ بھی ہیں، اس کے ساتھ اگر سپرم کی جسمانی ساخت کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹیسٹیز کا ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں. یہ انتہائی نالائکی والی بات ہے کہ اگر آپ کے سپرم کم ہیں، مردہ ہیں، اس کی مارفولوجی کے حوالے سے کوئی کمی ہے، تو ڈائریکٹ سیمن کی رپورٹ دیکھ کر اگر آپ علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں، یہ ایک لا علمی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمن رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے یا مردہ ہیں یا ادر جو بھی اس کے علاوہ اس کے اندر پوزیشن ہے، یہ تو اس نے وضاحت کر دی. لیکن سیمن رپورٹ یہ کبھی نہیں بتائے گی کہ یہ مردہ کیوں ہے، کم کیوں ہے، اس کی مارفولوجی کم کیوں ہے، اس کی رفتار کم کیوں ہے. تو ان سب چیزوں کو تشخیص کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے صرف ایک سنگل ٹیسٹ جس کو ہم ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سیکیوٹل الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سکوٹرم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کی تشخیص کرنے کے اندر کارآمد ہوتا ہے. ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ 2 طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ایک عام الٹرا ساؤنڈ ہے جس سے ہم بلیک اینڈ وائٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ ہے کلر جس کو ہم ڈوپلر کہتے ہیں. تو کوشش کریں اگر
ہو سکے تو کلر ٹیسٹس کا الٹراساؤنڈ کروائیے، اور اگر یہ سہولت آپ کے نزدیک میسر نہ ہو تو آپ بلیک اینڈ وائٹ الٹراساؤنڈ کروا کر بھی اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست فون پہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم لیبارٹری میں گئے ہیں، ان کو یہ ٹیسٹ سمجھ نہیں آتا یا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو گزارش یہ ہے کہ جو لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس عموماً الٹراساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو یہ کسی کلینکس میں آپ کروائیں گے یا کسی بھی آپ ہاسپٹل میں یہ آپ کروا سکتے ہیں، تو وہاں سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کے سپرم کم ہونے یا سپرم سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں اس کو مرض کی نشاندہی کر دے گا، اور انشاءاللہ پھر ہمیں علاج کرنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اس ٹیسٹ کے بعد آپ کی تشخیص ہو جائے گی اور آپ اپنا علاج شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر مریض میرے پاس وہ آتے ہیں جو 10 سال سے 15 سال تک علاج کروا کے تھک گئے ہیں، لیکن انہوں نے علاج سے پہلے اپنا الٹراساؤنڈ نہیں کروایا ہوتا، تو وہ ان کا یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے یا مردہ ہے یا جسمانی ساخت کے حوالے سے نارمل نہیں ہے۔ منی کی رپورٹ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ سپرم کے کم ہونے کے پیچھے یا مردہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے فرسٹ آف آل کسی بھی شخص کو اگر سپرم کا کوئی ایشو ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹس کا الٹراساؤنڈ کروائے۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کو آپ کے اس مرض کی نشاندہی کر دے گا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کن امراض کی وجہ سے آپ کے سپرم کم ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے مرحلے میں، الٹراساؤنڈ کے بعد والے مرحلے میں۔ جس وقت ہم الٹراساؤنڈ کروا لیتے ہیں تو الٹراساؤنڈ کے اندر بہت سارے امراض ایسے بھی سامنے آتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہوتا ہے، جیسے ہائیڈروسیل ہے، ویریکوسیل ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ ہے۔ تو یہ ان تمام موضوعات کے اوپر یوٹیوب پر میرے پروگرام موجود ہے، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروسیل کیا ہے، ویریکوسیل کیا ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں الٹراساؤنڈ کے بعد ہی ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں یا واضح ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے الٹراساؤنڈ جب ہو جاتا ہے تو بہت سارے وہ امراض جن میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے سپرم کم ہے۔ تو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر الحمدللہ عرصہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ان تمام امراض کا علاج کہ جن میں آپریشن کی ضرورت ہے ان کا علاج، جیسے ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ ہے، شکر الحمدللہ ہم بغیر آپریشن کے ان کا کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو بے اولادی کا پرابلم ہے تو اپنی پہلی فرصت میں رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور آپ خوش و خرم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ علاج کی مدت کا تعین رپورٹس کے بعد فائنل ہوتا ہے۔ اکثر مریض ہمیں واٹس ایپ پر، فون پر اکثر بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ دیکھیں، ہمیں بتائیں اس پر کتنا ٹائم ہوگا، کیا اس پر ایکسپینڈیچر ہے، کیا اتنا خرچ آئے گا۔ تو بڑی ادب سے گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کی رپورٹ سے ان کی جو زندگی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر کچھ مریضوں کی چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ انہیں مرض کیا ہے، کتنے عرصے کی انہیں علاج کی ضرورت ہے، کیا ایکسپینڈیچر ہے، لیکن تمام مریضوں کی رپورٹس دے کر یہ تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں کہ ٹائم لے کر اپنی رپورٹس کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ایک مکمل تشخیص کے بعد آپ کو اس کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک میں مقیم تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پر آ رہے ہیں، آپ اپنی تمام رپورٹ واٹس ایپ کر کے مجھ سے فری مشورہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو خواتین حضرات خود تشریف لا سکتے ہیں تو وہ میرے واٹس ایپ اور فون نمبر پر وقت لے کر تشریف لائیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آپ میرے لاہور ہیڈ آفس میں روزانہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ راولپنڈی، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، حیدرآباد اور کراچی میں بھی وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے کچھ شہروں کے اندر اپنے وزٹ سٹارٹ کر دیے ہیں اور باقی ماندہ جو سٹی انشاءاللہ ان میں بھی ان قریب ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنے وزٹ سٹارٹ کر دیں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم پوری تشہیر بھی کر دیں گے۔ تو مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے ڈائریکٹ میرے فون نمبر اور واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس مختصر ٹائم کے اندر
کوشش کی ہے کہ آپ کو 3 چیزیں میں سمجھا سکوں. پہلی بات سپرم کیا ہے, کہاں پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی کس حد تک اہمیت ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کمی آ جائے کسی بھی حوالے سے ہمیں تشخیص کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے. جس وقت ہم یہ پروسیس کر لیں گے تو ہمیں اس پہ علاج میں آسانی ہو جائے گی. تو ایک دفعہ پھر مزید اگر کوئی بھی آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ اور فون نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. السلام علیکم.